ناظرین، یوں تو میدان کربلا شہداء کی خون سے جاری و ساری رہا تھا، لیکن چند شہادتیں دل کو دہلا دینے والی تھیں۔ شہادتیں تو ساری ہی افسوسناک تھیں، لیکن کچھ ایسی تھیں جن کو سن کر دل لرز اٹھتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار کے نوجوانوں نے خاک کربلا پر اپنے خون سے شجاعت و جوان مردی کے وہ بے مثال نقوش ثبت فرمائے جن کو انقلابات زمانہ کے ہاتھ منہ کرنے سے قاصر ہیں۔ ابن سعد نے اعتراف کیا کہ اگر فریب کاریوں سے کام نہ لیا جاتا یا ان حضرات پر پانی بند نہ کیا جاتا تو اہل بیت اطہار کا ایک ایک جوان تمام لشکر کو برباد کر ڈالتا۔ آج کی ویڈیو ہے حضرت علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند سیدنا حضرت علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ کس طریقے سے جوان مردی سے لڑے، اس بارے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ناظرین، آپ میں سے جو بھی چینل پر نیا ہے اور ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ دھوپ میں جنگ کرتے کرتے چمنستان اہل بیت کے پھول پر تشنگی کا غلبہ ہوا تو باغ دوڑ کر والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہونے کی عرض کی اور فرمایا، ابا جان، پیاس کا بہت غلبہ ہے، اگر اس وقت گلا تر کرنے کے لیے چند قطرے پانی مل جائے تو دشمنوں کا مقابلہ کر سکوں۔ شفیق باپ نے جانباز بیٹے کی پیاس دیکھی مگر پانی کہاں تھا جو اس تشنہ شہادت کو دیا جاتا۔ دست شفقت سے چہرہ گلگوں کا گرد و غبار صاف کیا اور اپنی انگوٹھی فرزند اجمن کے دہان اقدس میں تھوڑی دیر کے لیے رکھ دی۔ قدر مہربان کی شفقت سے ذرا تسکین ہوئی، پھر شہزادے نے میدان کا رخ کیا، پھر صدا دی، حل من مبارز، کوئی جان پر کھیلنے والا ہو تو سامنے آئے۔ عمرو بن سعد نے طارق بن شیس سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ اہل بیت کا اکیلا نوجوان میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ مبارز طلب کیا تو تمہاری جماعت میں سے کسی کو ہمت نہ ہوئی، پھر وہ آگے بڑھا تو صفوں کی صفیں درہم برہم کر دیں۔ بھوکا ہے، پیاسا ہے، دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، خستہ اور ماندہ ہو چکا ہے، پھر مبارز طلب کرتا ہے اور تمہاری تازہ دم فوج میں کسی کو یارہ مقابلہ نہیں۔ تف ہے تمہارے دعوی شجاعت و بساطت پر، اگر کچھ غیرت ہو تو میدان میں نکل کر مقابلہ کر کے فتح حاصل کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے یہ کام انجام دیا تو عبید اللہ بن زیاد سے تجھ کو موصل کی حکومت دلواؤں گا۔ طارق نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر فرزند رسول اور اولاد بطول سے مقابلہ کر کے اپنی عاقبت بھی خراب کروں تو پھر بھی اپنا وعدہ وفا نہ کرے گا تو میں نے دنیا کا نہ دین کا نہ کہیں کا۔ عمرو بن سعد نے قسم کھائی اور اس سے پختہ وعدہ کیا۔ اس پر لالچی طارق موصل کی حکومت کی لالچ میں گل بستان رسالت کے مقابلے کے لیے چلا۔ سامنے پہنچتے ہی شہزادہ والا تابر پر نیزہ وار کیا۔ شہزادہ علی جاں نے اس کا نیزہ رد فرما کر سینہ پر ایک ایسا نیزہ مارا کہ طارق کے سینے میں پیوست ہو گیا اور ایک دم گھوڑے سے گر گیا۔ حضرت علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے با کمال ہنر مندی گھوڑے کو ایڑ دے کر اس کو رون ڈالا اور ہڈیاں چکنا چور کر دیں۔ یہ دیکھ کر طارق کے بیٹے عمرو بن طارق کو طیش آیا اور وہ جلاتا ہوا گھوڑا دوڑا کر شہزادے پر حملہ آور ہوا۔ شہزادہ علی اکبر نے ایک ہی نیزے میں اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کے بدلے کے لیے آتش شعلہ کی طرح حضرت علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ پر دوڑ پڑا۔ حضرت علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پاوالا کربلا کا مسافر، صفحہ نمبر 78 اور 69۔ تینوں باپ بیٹوں کی ہولناک ہلاکت کے بعد عمرو بن سعد نے ایک مشہور بہادر مسرع بن غالب کو شہزادے علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ مسرع نے شہزادے پر حملہ کیا۔ آپ نے تلوار سے نیزہ قلم کر کے اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ زین تک کٹ گئی اور وہ دو ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ اب کسی میں ہمت نہ رہی کہ تنہا اس شیر کے مقابلے پر آتا۔ آخر کار عمرو بن سعد نے محکم بن طفیل بن نوفل کو 1000 سوالوں کے ساتھ حضرت علی اکبر پر یکبارگی حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔
دشمنوں کے سوار آپ کو گھیرے میں لینے کے لیے چاروں طرف سے بڑے، ہر طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی۔ یہ سن کر تشنائے لب پہ چلے چار سو سے تیر، پتھر عقب سے پڑنے لگے روبرو سے تیر، آئے تھے فوج سپاہ عدو سے تیر، لب سرخ تھے شبیہ نبی کی لہو سے تیر، مقتل میں کیا ہجوم تھا اس نور عین پر، مقتل میں کیا ہجوم تھا اس نور عین پر، پروانے گر رہے تھے چراغ حسین پر۔ مورخین لکھتے ہیں ناظرین کے دشمنوں کے اس زبردست حملے کے باعث حضرت علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے جسم نازنین پر کافی زخم لگ چکے تھے، پیاس کا شدید غلبہ ہو گیا، چنانچہ گھوڑے کی باگیں موڑی، اپنے آپ کو پھرتی کے ساتھ دشمن کے نرغے سے نکالا اور خونی لباس پہنے زخموں سے نڈال حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ابا جان بہت شدت کی پیاس ہے اور ہتھیاروں کے بوجھ نے تھکا دیا ہے، اگر چند گھونٹ پانی مل جائے تاکہ کچھ تسکین ہو جائے اور دشمنوں سے لڑنے کے لیے کچھ تقویت مل جائے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب اپنے بیٹے کی حالت دیکھی تو نہایت بے کسی کے عالم میں آپ دیدہ ہو کر فرمایا، بیٹا گھبراؤ نہیں، تھوڑی دیر اور جہاد کرو، بہت جلد اپنے جد نامدار سے ملاقات کریں گے اور وہ تمہیں حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ ناظرین کتنا ہی حسین جملہ ہے اور کتنا ہی غیرت والا یہ جملہ ہے، اس پر ذرا غور کیجئے گا۔ پھر اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر حضرت علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ کو خوشی ہوئی اور پھر میدان جنگ کی طرف لوٹ گئے اور لشکر دشمن سے یمین و یسار پر حملہ کرنے لگے۔ آپ چاروں طرف سے دشمن کے گھیرے میں آ چکے تھے۔ دشمن کے ایک سپاہی مرا بن مقد عبدی نے آپ کی طرف دیکھ کر کہا، اگر یہ جوان اسی طرح لڑتا ہوا میری طرف سے گزرے اور میں اس کا غم اس کے باپ کو نہ دلواؤں تو مجھ پر سارے عرب کی پھٹکار ہو۔ حضرت علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جب اس کی طرف سے گزرے تو چونکہ مرا بن مقد گھات لگائے ہوئے تھا، اس نے پشت پر نیزے کا وار کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ابن غیر نے آپ کو نیزہ مارا، جس کے باعث آپ گھوڑے پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے، مگر آپ کے حواس قائم تھے، اس کے باوجود آپ دشمن کے وار روک رہے تھے۔ اس حال میں بھی تیغ سے کی برچھیاں قلم، لیکن جگر میں لگ گیا ایک نیزہ ستم، زخم جگر سے بہنے لگا خون دم بدم، زخم جگر سے بہنے لگا خون دم بدم، نکلے ہوئے رکابوں سے تھراتے تھے قدم، کھینچا جو سینہ سے نیزہ سکا کے ساتھ، کھینچا جو سینہ نیزہ سکا کے ساتھ، دو پارے جگر نکل آئے سنا کے ساتھ۔ حضرت علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ شدید زخموں کے باعث نڈائل ہو چکے تھے، بہت کوشش کی کہ زمین پر قدم جم جائیں، مگر خاک کربلا پر ایسے گرے کہ گویا 14ویں رات کا چاند تھا جو ڈوب گیا۔ اس حالت میں جبکہ تیز سانسیں باقی تھیں، آواز دی، اے ابا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ حضرت علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ کی آواز خیموں تک بھی پہنچی۔ اہل بیت اطہار کی پاک دامن بیویوں کے دل دہل گئے۔ حضرت علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ شدید زخم حالت میں خاک کربلا پر پڑے تھے، اپنے جگر کے ٹکڑے کی آواز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سن لی تھی، چنانچہ جلدی سے گھوڑا بھگا کر بیٹے کے پاس پہنچے۔ بیٹے کی جانگز صدا سن کر باپ کا دل تڑپ کر رہ گیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند کو شدید زخمی حالت میں دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور اپنا رخسار شہزادے کے رخسار پر رکھ دیا۔ خون میں تر شہزادے کا چہرہ اور جسم دیکھا تو دل تھام کر رہ گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو اٹھا کر خیموں کے پاس لائے، آپ کا سر مبارک اپنی گور میں رکھ کر فرمایا، بیٹا ذرا آنکھیں تو کھول کر دیکھو میں کون ہوں۔ حضرت علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھولیں اور عرض کیا، ابا جان بس میری یہی آخری آرزو تھی کہ آخری وقت آپ کا چہرہ انور میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ پھر عرض کیا، ابا جان دیکھیے دادا جان شربت کے 2 پیالے لے کر کھڑے ہیں اور ان کے ساتھی جنت کی حوریں میرے استقبال کے لیے منتظر کھڑی ہیں۔ اتنا کہا اور روح کف اسفری سے پرواز کر گئی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھ کر خیموں میں قیامت برپا ہو گئی۔ اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خواتین شدت غم سے بیتاب ہو گئیں۔ بہاوالہ تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 313، التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 292، بہاوالہ سعادت الدارین صفحہ نمبر 400
25 بحوالہ مناقب الجواہ حزمی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 108 بحوالہ روزہ الشہداء جلد نمبر 2 بحوالہ سوانح کربلا صفحہ نمبر 114 تا 116۔ امید ہے ناظرین یہ ایمان سے لبریز ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی، اور بیچ میں کھانسی آ گئی چونکہ گلا خراب ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔